اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورہ توبہ کی آیات ہیں: قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا: آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہاری برادری اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جس میں رہنا تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تم کو اللہ تعالیٰ سے اور ان کے رسول سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سزا کا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ حکم نہ ماننے والوں کی رہبری نہیں فرماتے. کتنی چیزیں میں گنوائی ہیں میرے محبوب، فرما دیجیے ان کو: باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، برادری، مال، کاروبار، مکانات، یہی سارا کچھ ہے نا بھائی. اللہ فرماتے ہیں ان کو اگر یہ تمہیں اللہ کے رسول سے پیارے ہیں پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے کیا حکم آ جائے. ہمیں کیا کچھ پیارا ہے بھائی؟ ہم تو کسی بس اللہ تعالیٰ بس معاف فرما دے کہ ہم اس کے بندے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں. لیکن جہاں تک یہ چیز فرمائی اس کا نمونہ صحابہ نے دیا. نبی علیہ السلام گزر رہے ہیں، دیکھا کہ مکان بڑا عالی شان بن رہا ہے، دیکھا تو آپ نے خاموشی فرمائی. جو دیکھ رہے تھے صحابی انہوں نے مکان بنا لے. ایک تو واقعہ آتا ہے اذان والا، یہ علیحدہ ہے. مکان والے سے کہا کہ بھائی نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے تو آپ نے دیکھا اس کو لیکن آپ نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا. محسوس ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو وہ پسند نہیں آیا جو بڑا عالی شان مکان تیار ہو. اچھا، اگلے دن جناب آدمی لگا کے سارے کو خاک سے ملا دیا، ہر چیز کو ختم کر دیا. پھر ایک موقع بنا تو فرمایا آپ ادھر سے گزرے تو بھائی یہاں مکان تھا، کس نے اس کو ڈھایا؟ جی یہ مکان والے نے ڈھا دیا. ملاقات ہوئی، حاضر خدمت پیش ہوئی، کیوں ڈھا دیا؟ اللہ کے رسول جو آپ کو چیز پسند نہیں تھی میں نے اس کو کیا کرنا تھا؟ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے اور آپ نے پسند نہیں فرمایا تو میں نے اسی وقت اس کو ختم کر دیا. کوئی صحابہ کے مثل ہو سکتا ہے بھائی؟ اللہ نے وہ سانچے توڑ دیے ہیں جن کے میں صحابہ کو پیدا کیا تھا. کہ بدر کا دن ہے، بیٹا اللہ کے محبوب کا غلام ہے، باپ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، آمنا سامنا ہو گیا، بیٹے نے وار کیا تلوار کا، باپ کا سر قلم کر دیا، تن سے جدا کر کے سر کو پکڑا. جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے وہاں آ کے ان کے قدموں پہ رکھ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے جنا، مجھے پالا، پرورش کی، اس کا سر اپنے ہاتھوں سے کاٹ کے لایا ہوں، کیوں؟ آج یہ آپ کا دشمن بن کے مقابلے آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان کے بیٹے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو بعد میں مسلمان جب ہوئے تو دسترخوان پر بیٹھے تھے، تو بیٹا کہتا ہے ابو جی بدر والے دن آپ بہت دفعہ میرے سامنے آئے تھے لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، ایک دم جاہو جلال میں اٹھ کھڑے ہوئے، فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر تو اس دن میرے سامنے آتا میں تیری گردن تن تو ڈال دوں۔ تو صحابہ نے یہ نمونہ پیش کیا کہ بیٹا صحابی رسول ہے، باپ منافقوں کا سردار ہے۔ اس نے کہیں کہہ دیا کہ ہم مدینہ جا کے جو استغفر اللہ یعنی عزت والے مدینے میں رہیں گے، جو دوسرے ہیں جو ذلیل ہیں ان کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ بیٹے کو پتہ چلا کہ میرے باپ نے یہ بات کہی ہے، تو مدینہ کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے باپ کے انتظار میں۔ جب باپ داخل ہوا تو کہا تو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو نے یہ بات کہی ہے میرے پیارے نبی علیہ السلام کے بارے میں، عزت والے وہی ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں۔ اب تو خود کہہ اپنی زبان سے کہ میں ذلیل ہوں، جب تک تو خود نہیں کہے گا میں ذلیل ہوں، میں کمینہ ہوں، میں فلاں ہوں، تو جو میں اندر داخل نہیں ہوتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ سگا بیٹا کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے باپ کو کہہ رہا ہے کہ تیری یہ جرت میرے آقا کے بارے تم نے بات دی ہے۔ آج ہم جو لوگ قربانیاں دے جاتے ہیں نا جان کی، دیکھو نا جیسے وہ کیا نام تھا وہ جس نے وہ قتل کیا تھا اس کو، نہیں وہ تو بات پہلے ممتاز قادری رحم اللہ تعالیٰ نور اللہ مرکزہ، اس نے یہی سنا تھا نا کہ اس نے کہا کہ اس کالے قانون کو ختم کروں گا، اس کی اپنی ہمت اپنی ضبط کی بات ہے۔ غازی علم دین نے بھی کیا کہا تھا کہ رنگیلا رسول جڑا اس نے کتاب لی سی راجپال نے، تو حالانکہ کیا تھا بیچارہ وہ عام بغیر ٹانگا چلاتا تھا، کیا کرتا تھا، لیکن نہیں ضبط کر سکا۔ تو جب اس کو قتل کر دیا تو جناح صاحب نے کہا کہ علم دین ایک بار کہہ دے میں نے نہیں مارا تجھے بری کرا لوں گا۔ جناح صاحب کیا بات کرتے ہیں، وہ دن میں 1000 بار زندہ ہو 1000 بار ماروں گا، 1000 بار کہوں گا میں نے مارا ہے، میں نے جس دن کا اس مردود کو مارا ہے ہر روز مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو جب میاں والی جیل میں بھیجا گیا تو وہاں جو ایک لینڈ لارڈ آدمی تھا وہاں اس کی قسمت جاگی غازی علم دین کے صدقے، نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو گئی۔ فرمایا ہمارا دوست یہاں تیرے پاس قید میں ہے، اس کا پورا خیال رکھنا ہوگا، وہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس کے لیے اچھے کھانے لے کے جاتا تھا۔ آج بھی ہمارے سامنے صحابہ کو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، ہمارا ایمان کیا ہے اور ہم کیا، بس اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ صرف یہی ہے کہ ہمارا توکل یقین ایمان بہت کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ تمہارے اللہ اکبر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جو تم نے کما کے رکھا ہے جوڑا ہے، اور وہ تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، اور وہ مکانات جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو۔ تو بہرحال بھائی اللہ تعالیٰ ہم اس امتحان کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن کبھی اللہ اس میں راضی ہو تو پھر اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم بھی اس کے نام پہ پھر جو اللہ چاہتا ہے وہ کر گزریں۔ اصل تو زندگی وہی ہے نا بھائی، اب جو اس کے نام پہ جانے دے رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، جو کفر میں مر رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا دین دیا ہے، اتنا پیارا دین دیا ہے، یہ دین ہم تک کیسے نہیں پہنچا بھائی، بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے۔ پوچھو مہاجرین مکہ سے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں اوپر وہ پہاڑ کے چٹان امیہ بن خلف جو تھا
گلے میں رسا ڈال کے ان کو نیچے لے گیا، فٹ بال نیچے آتا ہے نا ایسے، اور نیچے آگ کی چارپائی بنی ہوتی تھی، اوپر لٹا کے کھڑا ہو جاتا تھا، کلمے کا انکار کر دے، باپ دادے کے دین پر آ جائے، ورنہ تیرا یہی حال ہوگا۔ میرا کہنا آسان، آپ کا سننا آسان۔ خون اور چربی سے کوئلے کی آگ بجھتی تھی، کبھی مرچوں کی دھونی دیتا تھا، کبھی گائے ذبح ہوئی اس کی کھال میں ان کو سی دیتا تھا، لیکن آہد آہد کی آواز آتی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محبت نصیب کرے اپنی اور اپنے محبوب کی، اور یہ دنیا جو ہے بھائی، اس کی جو ہے نا جتنی وقت ہم کریں گے نا، اتنا ہی اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ منع نہیں کیا گیا، ہم کماؤ، لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان سے بڑا بھی کوئی تاجر تھا، ان سے بڑا غنی تھا کوئی، کہ پتہ نہیں کتنے جناب کو 100 کے قریب یا کتنے سینکڑوں اونٹ آ رہے تھے شام سے سامان غلہ لے کے، اور مدینہ میں قحط پڑ گیا تھا۔ تو تاجر آ گئے، بھئی ہم سے سودا کر لو، ہم تمہاری 10 والی چیز 11 روپے میں لیتے ہیں، سارا مال ہمیں دے دو۔ تو فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی نہیں، میرا ریٹ زیادہ لگا ہوا ہے، 12 دیتے ہیں، نہیں بھائی تھوڑے ہیں، 13 دیتے ہیں، بھائی تھوڑے ہیں، 15 دیتے ہیں، 10 والی چیز ہم 15 میں خریدتے ہیں۔ فرماتے ہیں بھائی میرا ریٹ زیادہ لگا ہوا ہے۔ کہتے ہیں مدینے کے تاجر تو ہم ہیں، کون ہے جو ہم سے زیادہ ریٹ لگا ہے؟ کہا تم سے پہلے میرے اللہ نے کہا تھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10 دوں گا، تم کتنے دے رہے ہو؟ تم 5 دے رہے ہو۔ پورا جتنے 90 تھے، 100 تھا، 2 جتنے بھی اونٹ تھے، سارے کے سارا لدا ہوا مال مدینے میں وقف کر دیا، اپنے بھی، بیگانے بھی، مسلمان بھی، غیر مسلمان، لے جاؤ، بھر کے لے جاؤ کرو۔ ان کے مال میں کمی آئی ہے؟ کوئی کمی نہیں آئی۔ آج تک ان کے نام کا بل آتا ہے، بجلی کا بھی، پانی کا بھی، 1400 سال انہوں نے۔ تو ہمارا تو حال یہ ہے نا کہ بھائی وہ پوتا بھی کہتا ہے ابا جی دادا ابو کی قبر کدھر ہے؟ وہ پتر یار مجھے نہیں پتا، اتنے کدھر سی، پتہ نہیں بارش آئی ہے قبر۔ بیٹے کو باپ کی قبر کا پتہ نہیں، دعا کون کرے گا؟ اس لیے جو کچھ کر رہے ہیں ہم نے اپنی خود کرنا ہے۔ ابھی ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، 100 میں سے 97 جو ہے نا، 97% یا سے زیادہ ہم دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب جب ان کو جو ملے گا مرنے کے بعد تو وہ کیا خرچ کریں گے؟ کئی آدمی دیکھیں وہ اپنے بچوں کو بچپن میں ہی نا پیسے دیتے ہیں، جو اس کو وہاں دیکھا مسجد نبوی میں بھی بچوں سے خیرات کراتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا، سعودی کو کہتا ہے ہمارا باپ بھی یہی کرتا تھا اور میں یہی تلقین کر کے گیا، ہر روز دے رہے ہیں ہم سب۔ تو جب باپ ہی کہے گا پتر پیسے سنبھال کے رکھی، خرچ نہ کریں، بڑی مہنگائی ہے، اوکھے والے کام آؤ گے، پتر نے خرچ کتوں کرنا؟ تو تنگ دستی جو ہے نا پھر اسی لیے آئی ہے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں دینا بند کر دیا۔ ہمیں مکان بن گیا، ابھی وہ کھا رہے ہیں نا بھائی، سونے کے نل لگ رہے ہیں، بولٹ پروف شیشے لگ رہے ہیں، باہر جناب گاڑیاں کھڑی ہیں، شان و شوکت ہے، کون اچھا کہے گا بھائی؟ دنیا کی نظر میں، دنیا کی نظر کی عزت کیا؟ کوئی کیا عزت ہے؟ کچھ عزت نہیں ہے۔ آج وہ سلام کریں گے، کل گالی بھی دے سکتے ہیں۔ تو آیات میں یہ فرمایا کہ محبت کرنی ہے تو اللہ اللہ کے رسول سے کرو، ان کا جو حکم آ جائے اس پہ تن من جان ہر چیز قربان کر دو۔ رکاوٹ یہی چیزیں ہیں نا، بیویاں بھی، خاندان بھی، مکان بھی، کاروبار بھی، اور میرے مرن کے بعد وہ کی بنے گا بھائی؟ صحابہ اکرام کے اندر یہ چیزیں دور دور تک نہیں تھی، بس حکم آ گیا بس جان قربان کر دی۔ کافروں کے گھیرے میں آگے کہا سولی پہ لٹکا دیں گے، تجھے چھوڑ دیں گے، صرف اتنی بات کہہ دے
کہ میری جگہ پہ یہاں پہ نبی کریم علیہ السلام ہوتے، بس اتنی بات کہہ دے۔ کتنی بڑی بات۔ فرماتے ہیں تیش میں جوش میں آ گئے، اور جو ان الفاظ ان کے لیے بولے، فرماتے ہیں تم یہ بات کہتے ہو؟ میرے سر کے جتنے بال ہیں کبھی میری اتنی جانیں ہوں، ایک ایک کر کے میں نبی علیہ السلام پر قربان کر دوں، اور میں اتنا بھی نہیں پسند کرتا کہ تو کہتا ہے میری جگہ ہوتے، میرے سے اتنا بھی نہیں برداشت کہ میرے آقا کو مدینہ میں ایک پاؤں میں کانٹا بھی چبھے۔ فرمایا نا کہ تم اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک میرے ساتھ اپنے بیوی بچے، ماں باپ، گھر بار، اولاد، جو کچھ بھی ہے، ان سب سے زیادہ جب تک میرے ساتھ محبت نہیں کرو گے، ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر نے جو عرض کیا کہ آپ مجھے میرے ماں باپ سے، میرے بہن بھائیوں سے، میرے خاندان سے، میرے کاروبار سوائے میری جان کیا مجھے عزیز ہے۔ فرمایا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اسے اس کی جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہوں۔ تو عرض کیا میرے آقا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں، اور میں الان یا عمر، اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ تو ہم سے تو وہ تقاضا نہیں ہے جو صحابہ سے تھا، ہم سے تو یہ ہے کہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، مال ہے تو زکوٰۃ دو، مال ہے تو قربانی دو، صدقہ کرو، خیرات کرو، اور یہ ہے کہ مال حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اسی آنا ان حرام بڑا پھلیا ہے، کیسا لفظ بنا دیتا ہے، چل بھائی تم کھانا شروع کر رہا ہے تین پھل جائے۔ نہیں نہیں بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ اکبر، کیا شان تھی صحابہ کی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی سے چیزیں یاد آتی ہیں کہ یار جو نہیں، شاید کوئی بات ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، کہ سہاگ رات ہے، بیوی سے رات کو ملے ہیں، شادی اسی رات ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ پہلی رات اپنا انہوں نے حق زوجی ادا کی ہے، سہاگ رات۔ بالٹی بھری صبح تہجد سے پہلے غسل کرنے کے لیے، غسل کر لوں، بلال حبشی کو یا ابو ہریرہ کو حکم ہوا کہ آواز لگاؤ کہ جہاد کے لیے پہنچو۔ اب میدان احد سے حضور کا فرمانا تھا کہ ان کی آواز میں یہ کرامت آ گئی کہ پورے مدینے میں گھر گھر میں آواز پہنچی کہ اللہ کے حبیب جہاد کے لیے بلا رہے ہیں۔ تو پانی کی بالٹی پکڑی تھی غسل کرنے کے لیے، کان میں آواز پڑی، ایک منٹ سوچا کہ غسل کیا تو لیٹ ہو جاؤں گا، اگر بغیر غسل کے گیا تو پھر جنبی حالت میں ہوں۔ کہا یہ جنبی حالت میں جانا منظور ہے، اللہ کے حبیب کے فرمان میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ بیوی سے کہا بھائی جا رہا ہوں، آ گیا تو ٹھیک ہے، ماں سلام، ورنہ جنت میں ملاقات ہوگی۔ تو لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ۔ اب جب صحابہ کی اجساد مبارکہ آئے تو فرمایا مجھے حنظلہ نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں گیا ہے؟ جبریل امین آ گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ جنبی حالت میں تھے، فرشتوں کی ایک جماعت ان کو غسل دے رہی ہے۔ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اس کو اسی طرح دفن کیا جاتا۔ تو جب لایا گیا تو اس طرح جناب ماتھے سے ان کا پانی ٹپک رہا تھا، حالانکہ وہ کیا آج ہی تو شادی ہوئی ہے، تو میں بیوی میں پہلی رات میں ملاقات ہوئی جڑی۔ صحابی آ گئے، یا رسول اللہ، جوان تھے، اتنے خوبصورت نہیں تھے، بڑی کمی محسوس کرتا ہوں، شادی میری کہیں کرا دیں۔ فرمایا اچھا جاؤ میرے فلاں صحابی کے گھر جاؤ، اس کو میرا پیغام دے دو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلے تو کہا کہ میں نے اللہ کے حبیب سے اپنے بارے عرض کی تھی کہ اب کہیں میری شادی کرا دیں، اللہ کے حبیب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ تو فرماتے ہیں بھائی میں جا کے معذرت کر لوں گا، میری بیوی بہت زیادہ خوبصورت ہے، میری بیٹی جو ہے بہت خوبصورت ہے، اور تم اس کے ہم پلہ نہیں ہو،
میری بیٹی شاید تجھے پسند نہ کرے، تو میں اللہ کے حبیب سے جا کے معذرت کر لوں گا۔ اب یہ بات پیچھے بیٹی سن رہی ہے۔ جب وہ چلے گئے، باپ اندر آ کے کہا ابا جی کیا ظلم ڈھا دیا آپ نے، آپ نے آنے والے کو دیکھا ہے، بیچنے والے کو نہیں دیکھا، بھیجا کس نے ہے؟ اس کو بلاؤ، میں شادی اس کے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اپن حسن قربان کر دیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ لو جی آپ جناب گھر کچھ نہیں ہے، صحابہ نے پیسے اکٹھے کیے، بازار میں کھڑے ہیں کچھ سودا سرف لینے کے لیے، کوئی بستر کچھ چارپائی لینے کے لیے۔ اب وہ آدمی جو جوان ہو اور خود کہے میری کہیں شادی کرا دو، میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں بیوی کی، اور اس کو بیوی مل جائے اور یہ بھی پتہ چلے کہ خوبصورت ہے، اور آج ہی جناب یہ جو ہے وہ شادی ہوئی ہے، اور سارا پروگرام سارے ذہن میں چل رہا ہے کہ رات ملاقات ہوگی، یہ ہوگا یہ ہوگا۔ اب بازار میں کچھ سامان لے کے آ رہے ہیں، ایک طرح سے آواز آ گئی دشمن نے حملہ کر دیا، ایک دم وہی انہیں پیسے سے جناب زیرہ خریدی، تلوار خریدی، اور جو خریدا جناب گئے سیدھے میدان جنگ میں، لڑتے 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 وہی شہید ہو گئے۔ یہ ہے وہ قربانی۔ جب ان کے جسد مبارک پہ آقا گئے تو آپ مسکرائے، اور اس کے بعد آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ صحابہ نے بعد میں پوچھا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ نے پیر مسکرائے اور اس کے بعد آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جنت کی حوریں، اس کی بیویاں دوڑ دوڑ کے آ رہی ہیں اس کے استقبال کے لیے، تو میں مسکرایا، لیکن جب ان کی وہ کہ میں پہلے جاؤں، جب ان کی پنڈلی ننگی تو پھر میں نے اپنا منہ پھیر لیا، کہا جاؤ جا کے اس کو کہہ دو بھائی اللہ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت بیویاں دے دی۔ تو یہ کہنے کی باتیں سنیں کہ عمل جو ہے نا وہ بڑی بات ہے۔ بار بار ہر روز یہی بات ہوتی ہے کہ ہم صرف اتنا کر لیں، اس حلقے کو تھوڑی ترجیح دیں کہ اس میں اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، شاید یہ ہمارا بیٹھنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، جب بات سنیں اللہ کے حبیب کی، ایک دل میں رقت طاری ہو، اسی وقت دل میں سارے دعا کر لیا کرو، اے اللہ ہماری زندگی ویسی بنا دے جیسی تو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ ابھی میں جا کے بھول جاؤں گا میں نے کیا کہا تھا، آپ بھی بھول جائیں کیا سنا تھا، لیکن اس رقت میں جب آنکھوں میں تھوڑا تری بھی آ جائے، پھر اللہ سے اپنی مشکل بھی آسان کرا لو اور اپنی آخرت بھی مانگ لو کہ اللہ ایسی زندگی دے دے تو بھی راضی ہو جائے، تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے، جن کی شفاعت کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک وعبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد، جزاک اللہ خیر۔